نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. فتنوں کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب گونگے، بہرے اور اندھے فتنے ظاہر ہوں گے. جو شخص اس فتنے کو دیکھے گا، اس کے قریب جائے گا، وہ فتنہ اس کو دیکھے گا اور اس کے قریب ہو جائے گا. نیز اس فتنے کے وقت زبان درازی تلوار مارنے کی مانند تیز ہوگی. یعنی زبان درازی اتنی بڑھ جائے گی اور اس کا اتنا نقصان ہوگا کہ جس سے تلوار سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان سے نقصان ہوگا. زبان کی کاٹ، زبان کی تیزی. اور اگر اس اندھے، بہرے اور گونگے فتنے، اگر ان فتنوں کو یکجا ایک جگہ پر اگر آج دیکھنا ہے تو آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں. وہاں پر یہ سارے کے سارے فتنے موجود ہیں کہ جو آدمی صرف دیکھنے کے لیے بھی اس کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا پڑھنے کے لیے قریب ہوتا ہے، بس وہ فتنہ اسے گھیر لیتا ہے اور پھر آدمی اس میں گھرتا چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر اس کا نکلنا، اس کی واپسی پھر مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر زبان درازی خالی یہی نہیں ہے کہ آدمی کسی سامنے والے کو زبان سے کوئی بات کہے. زبان درازی یہ بھی ہے کہ تحریر کے ذریعے سے کوئی اپنے تاثرات کو لکھے اور اسے آگے منتقل کرے. اور یہ بھی آج سوشل میڈیا پر اس کی بہتات ہے کہ باقاعدہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں اور اس قدر غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا انسان اتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے، کیا اس کی اخلاقیات اتنی گری ہوئی ہو سکتی ہیں. تو یہ ساری خرابیوں کا مجموعہ آج ایک جگہ اگر نظر آتا ہے تو یہ اس سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر نظر آتا ہے. قادیانی بھی وہاں پر موجود ہے، شیعہ بھی وہاں پر موجود ہے. ہر فتنہ، ہر قسم کا فتنہ وہاں پر موجود ہے. سب کی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، سب کے جو ہیں وہ پیج بنے ہوئے ہیں. اب جس کے پاس علم نہیں ہے، جو ان چیزوں کو جانتا نہیں ہے، اور نام سب پر ٹائٹل کیا ہے؟ دین کا اور اسلام کا. تو جس کے پاس دین کی بنیادی معلومات نہیں ہے وہ تو صرف دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی قریب جاتا ہے کہ چلو اچھا سن تو لو نا، چلو تھوڑا سا وقت پاس ہو جائے گا، تو سننا تو چاہیے. اور وہاں پر قادیانی کبھی اپنے کو قادیانی نہیں لکھتا، وہاں پر وہ شیعہ اپنے کو شیعہ نہیں لکھتا، وہ تو اسلام کا پرچار وہاں پہ کر رہا ہے. اب یہ اسلام کے دھوکے میں آ کر ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پر آ کر یہ اپنے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے، کیونکہ پھر ان کی ہاں میں ہاں کرنے لگتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فتنے کہاں پر موجود ہیں؟ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود ہے. اور نوجوان ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کس قدر وقت برباد کرتے ہیں.
بے شک کام کی چیز ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کام اور ضرورت ہے۔ اور آج ضرورت سے زیادہ جو استعمال ہے بلا ضرورت کے ہے۔ ایک جاہل، ان پڑھ، نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، اب اس کا کیا کام ہے کہ وہ اس ٹچ موبائل کو لے، یہ اینڈرائڈ فون اس کے پاس، اس کا کیا کام ہے کہ جو لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے، اور پھر وہ موبائل لے کر اس کے اندر وہ فحش قسم کی ویڈیو بھروا لے، اس کے اندر انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی شروع کرا لے، اور پھر اس کے ذریعے سے فیس بک پر بھی وہ چلا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ذہنی آوارگی کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، ذہنی آوارگی کی تسکین کے لیے وہاں پہ جاتا ہے، اس کا کام کچھ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی تجارت ایسی ہے، نہ اس کی کوئی ملازمت ایسی ہے، نہ اس کی تعلیم کی کوئی ضرورت اس سے وابستہ ہے، کیونکہ وہاں پہ نالج کا، معلومات کا خزانہ موجود ہے۔ کوئی مثبت کام میں اگر اسے استعمال میں لانا چاہے تو بہت کچھ موجود ہے، لیکن مثبت سے زیادہ منفی اس کا استعمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی جسے سارا دن اپنی نوکری پہ جانا ہے، ساری رات وہ اس کام میں لگا ہوا ہے، اب اگلے دن وہ جا کر اپنی ڈیوٹی کیا دے گا؟ یہی وجہ ہے کئی نوجوانوں کا میں گواہ ہوں جنہیں نوکریوں سے نکالا گیا، اسی بنا پر نکالا گیا کہ رات کو جاگتے تھے، دن کو کام پہ جا کے سوتے تھے۔ مالک نے کہا بھائی میں تو کام کی تنخواہ دیتا ہوں، میں کو سونے کی تنخواہ نہیں دیتا، چلو جاؤ کام کرو اپنا، نکال دیا۔ تو اس چیز نے لوگوں کو بے روزگار کیا، لیکن کس وجہ سے کیا؟ کہ ان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اپنے وقت کو اس کام کے اندر برباد کیا۔ اور سوچنا ضرور چاہیے کہ کل ہم سے جس چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلے تھی وقت کا سوال ہوگا کہ زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے۔ پہلا سوال یہی ہوگا کہ یہ جو وقت کا سرمایہ ہے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک نوجوان ایک دفتر میں نوکری کرتا تھا، اب جب فارغ وقت سے اس کی ٹیبل پر اس کی کمپنی کا وہ کمپیوٹر بھی موجود تھا، LCD سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ یہ کرتا تھا کہ جب فارغ وقت میں بیٹھ کر اس پہ وہ گیم کھیل رہا ہوتا تھا، اور دفتر میں کیمرہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو کسی بڑے افسر نے دیکھا کہ یہ فارغ وقت میں بیٹھ کر گیم کھیل رہا ہے، بلا لیا گیا اور بلا کر اس کی سرزنش کی گئی۔ اس نے کہا جناب میں کام کا تو کوئی حرج نہیں کرتا، میں تو ایسے وقت میں بیٹھ کر وقت پاس کرنے کے لیے میں گیم کھیلنے لگتا ہوں کہ جس میں دفتر کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وہ مجھے خود بتا رہا تھا۔ تو جو اس کا افسر تھا، افسر بالا، اس نے کہا جی دفتر نے یہ جو آپ کو کمپیوٹر دیا ہے نا، یہ دفتر کے کام کے لیے دیا ہے، یہ گیم کھیلنے کے لیے نہیں دیا، یہ دفتر کے کام کے لیے دیا ہے۔ تو اس نے جب یہ بات بتائی تو میرا ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ آج جو ہم اتنا لہو و لعب کے اندر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، کھیل، تماشا، ڈرامے، فلمیں، کارٹون، گیم، اچھے اچھے سمجھدار لوگ ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں نے تو حرم پاک میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہاں پر یہ اسمارٹ فون ہے نا بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، کتنا نازک وہ دربار ہے، اور وہاں پر وہ گیم کھیل رہا ہے۔ حرم پاک میں ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اور وہ گیم کھیل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کچھ بھی نہ کرتا، صرف بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتا رہتا، تو ہر آن بیت اللہ پر 120 اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ 60 تجلیات طواف کرنے والوں کے لیے، 40 تجلیات نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 اللہ کی تجلیات صرف بیٹھ کر دیکھنے والوں کے لیے۔ اللہ کی تو ایک تجلی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، 20 صرف بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ محروم کیسا محروم ہے، اور اس اسمارٹ فون نے اسے کتنا محروم کر دیا کہ وہاں بیٹھ کر بھی دل کا کنیکشن وہاں بیت اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے،
اس اسمارٹ فون سے جڑا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ ایڈکشن ہے، نشہ. آج لوگ اس کے ایڈکٹ ہو گئے، یہ نشہ بن گیا ہے. لیکن معلوم نہیں کہ ہم کس نشے کے عادی ہو گئے. اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی نوجوان ہو، بڑی عمر کا ہو، جو اس کا عادی بن جائے، تھوڑی دیر اگر اس کے پاس موبائل نہ ملے، اس کو ایک دم پریشان ہوگا، ادھر تلاش کرے گا، ادھر تلاش کرے گا، ادھر ہاتھ مارے گا کہ کہاں گیا. یہ کیا ہے؟ نشہ ہے، نشہ. تو اس نے جب مجھے یہ کہا کہ جی افسر نے یہ کہا کہ ہم نے یہ گیم کھیلنے کے لیے نہیں دیا، تو دل میں یہی خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی تو ہم سے یہی پوچھے گا کہ میں نے وقت جو تمہیں دیا تھا اور یہ وجود تمہیں دیا تھا، اس وجود کے اندر ساری صلاحیتیں رکھی تھی، ساری کائنات کے نمونے اس وجود میں جمع کیے تھے، اس دنیا کو عالم اکبر بنایا، تیرے وجود کو عالم اصغر بنایا، تو میں نے اس لیے دیا تھا تو کھیل تماشوں میں لگ جاتا، تو کارٹون دیکھتا، تو فلمیں دیکھتا، تو ڈرامے دیکھتا، تو بد نظری کرتا، بد کلامی کرتا، فحش کلامی کرتا. تو میں نے تجھے زندگی اس لیے دی تھی، یہ وجود اس لیے دیا تھا. چاہے دنیا کے اندر انسان اپنے بڑے کی نظر سے بچ جائے، کیمرے کی آنکھ خطا کھا جائے، لیکن اللہ کی نظر سے کہیں پوشیدہ نہیں رہ سکتا. اللہ کی نظروں کے سامنے ہر وقت ہے، اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا. وہ کیمرہ تو خطا کھا سکتا ہے جو کسی دفتر میں لگا ہے، کسی سڑک پہ لگا ہے، وہ تو چوک سکتا ہے، خطا کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم ازلی ابدی ایسا ہے کہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ لکھنے والے بھی تو دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا، ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ گونگے، بہرے، اندھے، فتنے، آج لوگوں کو پتہ نہیں کہ فیس بک کیوں استعمال کرتے، پتہ ہی نہیں کیوں کرتے. یہ یوٹیوب کو کیوں استعمال کرتے ہو، پتہ نہیں کیوں کرتے. یہی تو اندھے بہرے گونگے فتنے ہیں نا. بھئی آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں، ضرورت تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی خرابی کی چیز ہے کہ جو تمہیں ذہنی انتشار کے اندر مبتلا کرتی ہے، قلبی انتشار کے اندر مبتلا کرتی ہے. وہ چیز تمہارے اندر ہیجان پیدا کرتی ہے، تمہارے اندر شہوت کو بھڑکا دیتی ہے، تمہاری حیا کا وہ جنازہ نکال دیتی ہے، اور تمہارے کام کی بھی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ کام کی چیز ہے، ایک آدمی کوئی طالب علم ہے، اسے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، اس پر وہ ریسرچ کر رہا ہے، بے شک وہ کر سکتا ہے. ایک تاجر ہے، اسے تجارت کے لیے مدد چاہیے، وہ مدد لے سکتا ہے، ساری دنیا کی نالج اس کے اوپر موجود ہے. لیکن وہ جو ذہنی عیاشی کے اندر پڑا ہوا ہے، تو یہی تو وہ اندھے بہرے اور گونگے فتنے ہیں کہ ذرا اس کی طرف جھانکے گا، آپ نے فرمایا، اس سے تھوڑا سا قریب ہوگا، دیکھے گا، بس وہ اس کو پکڑ لے گا. جیسے بجلی کی ننگی تار ہو کہ کوئی اس کو صرف ہٹانے کے لیے بھی ہاتھ لگائے، بس اس کو پکڑ لے گی، اور جہاں پکڑا وہیں زندگی داؤ پر لگ گئی. اور یہاں زندگی داؤ پہ نہ لگی تو ایمان داؤ پہ لگ گیا. تو اس لیے یہ زمانہ بڑا نازک زمانہ ہے، اور یہ اسمارٹ فون ہر ایک کی ضرورت نہیں ہے. آج جو نوجوان نسل کے اندر بے راہ روی آ رہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ آج ماں باپ نے موبائل فون دے دیا، انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیا، اور بس پیکج پر پیکج چل رہا ہے. اور اندر سے کیا بربادی آ رہی ہے، اندر کا انسان مر رہا ہے، اور حیوانیت، شہوانیت، شیطانیت پروان چڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے بھیانک واقعات پیش آتے ہیں، آپ اخبارات میں دیکھ لیجئے. اور پھر یہ سوشل میڈیا نے تو اور خبر کو عام کر دیا کہ کسی بھی ملک کے حصے کی خبر لمحوں کے اندر وہ بس پورے پھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس نے اسے اتنا تیز کر دیا. کہتے ہیں نا جی اب تو یہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے کہ ہر چیز آن کی آن میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو وہ واقعات کسی تفریح تباہ کے لیے نہیں ہے، عبرت اور نصیحت کے لیے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ایسے ایسے جرائم کر رہے ہیں، ایسی ایسی وارداتوں کے اندر مبتلا ہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کچھ سوچ سکتا ہے کہ 13-14 سال کی بچی ہو گھر سے بھاگ جائے، 17-18 سال کا لڑکا ہو کسی لڑکی کو بھگا کر لے جائے.
آپ اندازہ لگائیے، تصور میں آ سکتی ہیں یہ باتیں کہ ایک وہ وقت تھا کہ 13-14 سال کیا 20 سال کی لڑکی ہوتی تھی، 20 سال کا لڑکا ہوتا تھا، انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. ایسا حیا کا شرم کا زمانہ تھا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے بھائی نیاز، تو حضرت نے شادی کرا دی. یعنی اس پر عرض کر رہا ہوں کہ کیسا سادگی کا زمانہ تھا. شادی کرا دی، شادی ہو گئی، تو حضرت کو محسوس ہوا کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ شادی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے. لگتا یہی ہے، اس کے آثار یہ بتاتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں کہ شادی کس مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو حضرت نے ایک دن بلایا اور پوچھا کہ بھائی نیاز، کہ جی بڑے ابا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بیوی مرد ہے کہ عورت ہے؟ کہنے لگا بڑے ابا وہ کپڑوں سے تو عورت نظر آتی ہے، وہ کپڑوں سے تو عورت نظر آتی ہے. حضرت سمجھ گئے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ بیوی ہے کس مرض کی دوا. تو پھر کسی کو حضرت نے کہا کہ بھائی اسے بتاؤ بیوی کا مقصد کیا ہے. جب کسی نے بتایا، سمجھایا، یعنی ایسا سادگی کا زمانہ کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر نکاح کے بعد بیوی کے حق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، بیوی ہے کس مقصد کے لیے. کتنا سادگی کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد میں بیوی جب پتہ چلا تو بیوی کا حق بھی ادا کیا، تو اللہ نے بیٹا دیا. بہت سیدھے تھے، بہت سادہ آدمی تھے. تو ایک دن جو ہے وہ غسل خانے میں نہا رہے تھے، تو حضرت کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نہا رہے ہیں. اور وہ غسل خانے ایسے تو ہوتے نہیں تھے جیسے آج کل کے ہیں، ایک وہ ٹاٹ کا سا پردہ پڑا ہوتا تھا اور اندر جا کے نہا لیتے تھے. تو حضرت نے آواز دی کہ بھائی نیاز ہیں. بس آواز سننی تھی، ویسے ہی نکل کے باہر آ گئے. حضرت نے فوراً آنکھوں کے آگے ہاتھ کیا کہ ارے آج تو ساری زیارت کرا دی. اتنے سادہ تھے، سیدھے بالکل. تو اللہ نے بیٹا دیا. تو آئے حضرت کے پاس کہ حضرت اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھ دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھ، نیاز کے وزن پر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ایاز. نیاز کے وزن پر ایک ہی نام ہے اور وہ ایاز ہے. اگر اب اس کے بعد تیرے بیٹا پیدا ہوا تو پھر اس کے وزن پہ دوسرا نام پیاز ہے، تو پھر نام پیاز رکھوں گا اگر اب بیٹا ہوا. تو ایسا سادگی کا زمانہ تھا، حیا تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اور آج اس نے اسمارٹ فون نے ایسی بربادی پھیلائی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن آپے سے باہر ہیں. اور اس نے وہ بربادی پھیلائی ہے کہ وقت سے پہلے نوجوانوں کو بڑھاپے کی دہلیز پہ دھکیل دیا. کہ 20-22 سال کا جوان ہے، شادی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی کا حق تو ادا ہی نہیں کر سکتا. کہتا ہے جی خودکشی کر لوں، دوائیاں کھاتا پھرتا ہے. اور جب مایوسی ہوتی ہے تو بہت سے تو خودکشی بھی کر لیتے ہیں. تو کس نے کہا تھا کہ تو اپنی جوانی کو اس طرح داؤ پہ لگا؟ اللہ نے تجھے جوانی کا جوہر دیا تھا، کیا اس لیے دیا تھا کہ نالی اور گٹر میں بہا دینا؟ ارے اس کو سنبھال کے رکھتا تو 80 سال تک بھی جا کے تو بوڑھا نہ ہوتا. اور ایسے لوگ ملے کہ ایک صاحب ان کا تعلق بھی تھا، انتقال کر گئے. 75-80 سال کی عمر تھی، لاہور میں تھے، انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے. مجھے کہنے لگے کہ جیسا میں شادی کے پہلے دن تھا آج بھی میں ویسا ہوں. آپ اندازہ لگائیے، 75-80 سال کی عمر میں وہ مجھے یہ بات کہہ رہے تھے. اور آج کا نوجوان، اللہ بچائے. بس یہ ساری یہ چیزیں ہیں نا کہ وہ چیز جو ذہن کے اندر انتشار پیدا کرے، ہیجان پیدا کرے، تو اس کے اندر ایسی تحریک کو بھڑکا دیتی ہے کہ اس کی قوتیں جو ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں، ضائع ہونے لگتی ہیں. اور اگر پاکیزہ زندگی ہو، ستھری زندگی ہو، اس ہیجان سے، انتشار سے بچا ہوا ہو، پھر اس کی جوانی بڑی لمبی چلتی ہے. اور وہ چیز نیکی اور تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے کہ نیکی ہو، تقویٰ ہو، اللہ کا ذکر ہو، گناہوں سے بچتا ہو، نگاہوں کو بچاتا ہو، نظروں کو نیچا رکھتا ہو،
دل کے اندر پاکیزگی، آنکھوں کے اندر پاکیزگی، پھر اس کی جوانی بھی بڑی طویل ہوتی ہے، اور یہ نیک نوجوان اللہ کو پسند بھی بہت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نیک نوجوان جو اپنی جوانی کی قوتوں کو، صلاحیتوں کو اللہ کی اطاعت میں لگا دے، اس کی جوانی کا جنون اللہ کے لیے ہو، تو پھر اللہ بھی اس نوجوان کا بڑا قدردان ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں یہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی کا جنون اللہ کے لیے تھا۔ اللہ اسے وہ اعزاز دے گا کہ اسے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تھوڑا اعزاز ہے، تھوڑا اکرام ہے کہ اس دن لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، لوگ بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی انبیاء ہیں، کوئی اولیاء ہیں، صدیقین ہیں، یہ کون ہے؟ اتنے سکون سے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں۔ تو اس لیے نظروں کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، نیکی کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، کیونکہ جو آدمی نمازی ہوگا وہ طہارت کا اہتمام بھی کرنے والا ہوگا، پاک رہے گا، طہارت کے ساتھ رہے گا، اور جتنا طہارت کے ساتھ رہے گا اتنا شیطان کے حملوں سے بچا رہے گا، کیونکہ نجس اور ناپاک آدمی پہ شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، شیطان کا تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جو آدمی باوضو رہنے کی عادت ڈالے کہ جب گھر سے نکلے وضو کر کے جائے، کوشش کرے کہ باوضو رہے، تو وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تو جو ہتھیار سے مسلح ہوگا، لیس ہوگا، شیطان اس کے قریب کیوں آئے گا؟ شیطان تو دور بھاگے گا۔ شیطان تو آتا وہاں پر ہے جہاں پر آدمی غافل ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے قلب سے چمٹا ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، یعنی جیسے سونڈ اپنی لگا کر یہ بیٹھا ہے، اور بس جہاں اس نے ذکر سے غفلت اختیار کی، اسے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، برے خیالات ڈالنا شروع کر دیے۔ اور گناہ کا سب سے پہلا جو درجہ ہوتا ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، پھر انسان اس کو سوچتا ہے، پھر آگے کے مقدمات قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو زندگی نیکی والی، پاکیزگی والی، پارسائی والی ایسی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے، یہ زندگی وہاں کام آنے والی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جن فتنوں کا ذکر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اندھے، بہرے، گونگے فتنے یا اللہ ایسے فتنوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، دانستہ نادانستہ اے اللہ اس میں ابتلا سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، ہماری گفتار کی یا اللہ حفاظت فرما،
ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری خواتین کو، نوجوان بچے بچیوں کو یا اللہ با حیا بنا، با کردار بنا، یا اللہ عفیف بنا، پاک دامن بنا، سب کی عزت آبرو کی یا اللہ حفاظت فرما، عفت کی، پاک دامنی کی یا اللہ حفاظت فرما، ہر شریر کے شر سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ جو اس ملک میں یا اللہ انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما، ہر کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما۔ یا اللہ یہ ایام نحر ہے، یا اللہ اس میں اپنی رضا کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ یا اللہ قربانی کی توفیق عطا فرما، اور جو قربانیاں کر چکے یا اللہ ان کی قربانیوں کو اپنی شایان شان یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، ان ایام کی کامل برکات یا اللہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔